دوستو، ایک معصوم شہزادی جسے ایک خوبصورت زندگی کا وعدہ دیا جاتا ہے، لیکن اچانک اسے ایک اندھیری غار میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں اس کا سامنا ہوتا ہے ایک خطرناک ڈریگن سے۔ اب نہ کوئی مدد، نہ کوئی راستہ، صرف زندہ رہنے کی جنگ۔ لیکن اصل ٹویسٹ تو تب سامنے آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے ہی پلان تھا اور شہزادی صرف ایک سیکریفائس تھی۔ آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں نیٹ فلکس کی زبردست فینٹیسی مووی ڈیم شول کو، جس میں ہر سین کے پیچھے چھپا ہے ایک شوکنگ راز۔ کہانی کے شروع میں ہم ریاست اوریا کے بادشاہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہاڑی علاقے میں جا رہے ہوتے ہیں۔ انہی پہاڑوں کی غار میں ایک ڈریگن رہتا ہے۔ بادشاہ اس کو مارنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ریاست کو اور اس کے لوگوں کو اس ڈریگن سے خطرہ تھا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس غار میں چلا جاتا ہے اور وہاں ڈریگن آ جاتا ہے۔ وہ اپنے منہ سے آگ نکال کر بادشاہ کے کچھ سپاہیوں کو جلا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے سبھی سپاہیوں کو مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بادشاہ بہت ڈر جاتا ہے۔ تب وہ اس ڈریگن کے سامنے گھٹنوں پر آ جاتا ہے اور اپنی جان کی بھیک مانگتا ہے۔ اگلا سین ہمیں کئی برسوں بعد کا دکھایا جاتا ہے، جہاں ہم ایک چھوٹی ریاست کی شہزادی الوڈی اور اس کی بہن فلورا کو دیکھتے ہیں۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ریاست کا خزانہ خالی ہو چکا ہے اور ان کے لوگ کافی مشکل وقت گزار رہے ہیں۔ انہی باتوں کے دوران وہ دیکھتی ہیں کہ ایک شاہی گاڑی ان کے محل کی طرف جا رہی ہے۔ الوڈی اور فلوریا بھی اپنے محل کی طرف نکل جاتی ہیں۔ محل میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان کے کچھ لوگ ان کی غریبی کی وجہ سے محل چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ الوڈی اپنا لکڑیوں والا بیگ ایک آدمی کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو لوگوں میں بانٹ دو۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے پاس جاتی ہے جن کا نام ہیکٹر ہوتا ہے۔ یہاں ایک عورت بھی ہوتی ہے جو اس کے ماں باپ سے کوئی بات کر رہی تھی اور یہ وہی عورت تھی جو شاہی گاڑی سے یہاں آئی تھی۔ وہ عورت الوڈی کے پاس جاتی ہے اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہیکٹر کے پاس جا کر اس کو ایک لیٹر دیتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے آپ کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہیکٹر اس لیٹر کو کھولتا ہے اور اسے پڑھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر الوڈی اپنے والد سے اس لیٹر کے بارے میں پوچھتی ہے، جس پر وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ اوریا ریاست کا شہزادہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ مزید بتاتا ہے کہ اوریا ریاست اس کے بدلے ہماری ریاست کو بہت سا پیسہ دے گی۔ یہ سن کر الوڈی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ شادی اس سے کرنی چاہیے جس سے ہمیں پیار ہو، جس پر ہیکٹر اس کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اوریا ریاست ایک بہت بڑی ریاست ہے، تم وہاں خوش رہو گی اور اس سے ہماری ریاست کی مدد بھی ہوگی۔ ان کی باتوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الوڈی کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے اور ہیکٹر اپنی دوسری بیوی ہیلن کے ساتھ رہتا ہے۔ ہیلن نے کبھی بھی الوڈی اور فلوریا میں فرق نہیں کیا تھا۔ خیر، الوڈی اپنی ریاست کی بھلائی کے لیے اس شادی کے لیے مان جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری فیملی اوریا ریاست کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑے سفر کے بعد وہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہ ریاست میں داخل ہوتے وقت یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں ڈریگن کی بڑی بڑی مورتیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وہ سبھی محل میں آ جاتے ہیں۔ محل میں شاہی نوکر ان کا استقبال کرتا ہے۔ یہ محل بہت بڑا اور خوبصورت ہوتا ہے جو ان کی پوری فیملی کو بہت پسند آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد الوڈی بیلکنی میں جاتی ہے تو سامنے والی بیلکنی میں اسے ایک لڑکی نظر آتی ہے۔ الوڈی کو دیکھ کر وہ لڑکی روم میں چلی جاتی ہے۔ رات میں الوڈی کو نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ پھر بیلکنی میں چلی جاتی ہے جہاں اسے پہاڑ پر آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگلے دن الوڈی کی فیملی اوریا کی ملکہ ایزابل سے ملتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے اور ہم کل ہی شادی کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے ہنری اور الوڈی کو بات کرنے کے لیے باہر بھیج دیتی ہے۔ الوڈی بتاتی ہے کہ میں یہ شادی اپنی ریاست کے لیے کر رہی ہوں اور تم سے ملنے کے بعد میں بہت خوش ہوں۔ پھر وہ دونوں گھڑ سواری کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑی دور جا کے الوڈی ہنری کو بتاتی ہے کہ اس نے رات کو اس پہاڑی پر آگ دیکھی تھی، تو ہنری بتاتا ہے کہ وہ ہماری خاندانی رسم تھی جو ہم شادی سے پہلے کرتے ہیں اور شادی کے بعد بھی ایسی ہی ایک رسم ہوگی۔ اگلے سین میں ہم ملکہ ایزابل کو دیکھتے ہیں جو ہیکٹر سے شادی کے معاملے پر ایک سودا کرتی ہے۔ جب ہیکٹر باہر آتا ہے تو وہ بہت ڈرا ہوا اور پریشان ہوتا ہے۔ ہیلن اس سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری بیٹی کے بدلے بہت سا پیسہ دیں گے، مگر ہیلن کو بات کچھ اور لگ رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر بھی ہیکٹر اس کو کچھ نہیں بتاتا تو وہ بات کرنے ملکہ کے پاس چلی جاتی ہے، مگر وہ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی
الٹا اس کی غریبی کی وجہ سے اس کی خوب بے عزتی کرتی ہے۔ اس کے بعد ہیلن الوڈی کے پاس آتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ یہ شادی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہاں کے لوگ کچھ عجیب ہیں، اور وہ ملکہ اور ہیکٹر کے درمیان ہوئے کسی سمجھوتے کا بھی ذکر کرتی ہے۔ یہاں الوڈی کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس کی سوتیلی ماں ہے، اسی لیے وہ ایسا کہہ رہی ہے۔ الوڈی ہیلن سے کہتی ہے کہ آپ اس بارے میں اتنا نہ سوچیں۔ اسی دوران وہاں ہیکٹر آ جاتا ہے اور وہ ہیلن کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے۔ اگلے سین میں ہم الوڈی اور ہنری کی شادی دیکھتے ہیں۔ وہاں الوڈی کو اوریا کی شہزادی کا تاج بھی پہنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہنری اور الوڈی پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ لوگ پہاڑوں پر اسی خاندانی رسم کے لیے جا رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہنری نے بتایا تھا۔ وہ لوگ پہنچتے ہیں پہاڑ میں موجود ایک غار میں، جہاں ملکہ اور ان کے خاندان کے کچھ لوگ پہلے سے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے چہرے پر عجیب سے ماسک لگائے ہوئے تھے۔ یہاں ملکہ ان کا استقبال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہمیں ہماری ریاست کو بچانے کے لیے یہ رسم کرنی پڑتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اس غار میں ایک ڈریگن رہتی ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈریگن فیمیل ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس ڈریگن نے 100 سال پہلے ہماری ریاست میں تباہی مچائی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن ہمارے بادشاہ نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس سے لڑنے کے لیے غار میں گئے، لیکن وہ ڈریگن بہت خطرناک تھی۔ اس نے ہمارے سارے سپاہیوں کو مار دیا۔ پھر ہمارے بادشاہ نے اپنی جان بچانے کے لیے اس سے ایک ڈیل کی کہ وہ اپنی 3 بیٹیوں کو اس ڈریگن کو دے گا، جس کے بعد اس ڈریگن نے کبھی ہماری ریاست پر حملہ نہیں کیا۔ تبھی سے ہم یہ رسم کرتے آ رہے ہیں۔ رسم کے شروع میں ملکہ الوڈی کو ایک سونے کا سکہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو اس غار میں پھینک دو۔ اس کے بعد وہ الوڈی اور ہنری کے ہاتھ پر کٹ لگاتی ہے اور ان کے ہاتھوں کو ملا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب تم دونوں ایک ہو۔ پھر ہنری الوڈی کو گود میں اٹھاتا ہے۔ الوڈی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ تبھی ہنری الوڈی سے معافی مانگتا ہے اور الوڈی کو غار میں پھینک دیتا ہے، جہاں گر کر الوڈی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ روتی ہے اور مدد کے لیے چلاتی ہے، مگر کوئی اس کی آواز نہیں سنتا۔ اس کے بعد وہ غار سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ جگہ کافی سلپری ہوتی ہے، وہ بار بار نیچے گر جاتی ہے۔ الوڈی کو یہاں پر کافی سارے کپڑے اور جولری نظر آتی ہے، جس کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کی طرح اور بھی شہزادیوں کو یہاں پھینکا گیا ہے۔ یہاں ایک کونے میں الوڈی کو آگ نظر آتی ہے اور اگلے ہی پل وہاں بہت سارے چمگادڑ آ جاتے ہیں جن کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بری طرح جل رہے ہوتے ہیں۔ یہ آگ ڈریگن نے لگائی ہوئی تھی۔ ڈریگن کو دیکھ کر الوڈی ڈر جاتی ہے اور ایک بڑے پتھر کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈریگن الوڈی سے اس کا نام پوچھتی ہے۔ الوڈی اس کو اپنا نام بتاتی ہے تو وہ ڈریگن کہتی ہے کہ تم یہاں ایک ڈیل کے تحت آئی ہو۔ تمہارے اندر سے مجھے شاہی خون کی بدبو آ رہی ہے، اس لیے میں تمہیں مار دوں گی۔ یہ سن کر الوڈی اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے جس میں ہنری کا خون لگا ہوا تھا۔ وہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ تب ڈریگن الوڈی پر آگ سے حملہ کرتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک چھوٹی غار میں آ جاتی ہے۔ یہاں اسے ایک لڑکی کی لاش ملتی ہے۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کو الوڈی نے محل کی بیلکنی پر دیکھا تھا، یعنی ہنری نے پہلے اس لڑکی سے بھی شادی کی اور پھر اسے بھی ادھر غار میں پھینک دیا۔ ڈریگن اس غار میں بھی آگ پھینکتی ہے جس میں الوڈی تھی، اس لیے وہ سامنے ایک اور چھوٹی غار میں چلی جاتی ہے، مگر اس کا پاؤں کافی جل جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر اس زخم پر باندھتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے لاکٹ میں آگ ڈال کر اس کی روشنی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے یہاں ایک چھوٹا سا راستہ نظر آتا ہے۔ وہ اسی راستے سے آگے چلی جاتی ہے۔ یہاں پر اسے نیلے رنگ کی لائٹس نظر آتی ہیں اور آگے جانے کا راستہ بھی ہوتا ہے، مگر اس راستے پر جانے کے لیے اسے گہری کھائی کو پار کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ ایک لمبی چھلانگ لگانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب وہ چھلانگ لگاتی ہے تو دوسری سائڈ پر نہیں پہنچتی اور نیچے گرنے لگتی ہے۔ تبھی اسے یاد آتا ہے کہ اس کے پاس نائف ہے اور وہ اس نائف کی مدد سے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف آنے پر اس کو کچھ کیڑے نظر آتے ہیں جن سے نیلے رنگ کی لائٹس نکل رہی تھیں اور وہ کافی چمکدار تھے۔ الوڈی ان کیڑوں کو کپڑے میں ڈال کر ایک لیمپ بنا لیتی ہے۔ تھوڑا آگے جانے پر اسے برف نظر آتی ہے جس سے پانی نیچے گر رہا تھا۔ اتنا سب ہونے کے بعد وہ بہت پیاسی تھی۔ وہ برف کے نیچے کھڑے ہو کر پانی پینے لگتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی پیاس بجھاتی، برف کی دوسری طرف ڈریگن آ جاتی ہے اور وہ اپنی آگ سے برف کو پگھلا دیتی ہے اور اندر آ جاتی ہے۔ اس لیے الوڈی کو جلدی سے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔
اور وہ وہاں موجود ایک چھوٹی سی غار میں چلی جاتی ہے۔ یہ غار بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے ڈریگن یہاں نہیں آ سکتی تھی۔ ڈریگن لوڈی سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے نہیں بچ سکتی، یہاں جتنی بھی لڑکیاں آئیں میں نے سب کو مار دیا۔ اس غار میں اس کو کئی اور لڑکیوں کے نام لکھے ہوئے ملتے ہیں، یہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ تم یہاں محفوظ ہو۔ یہ سب دیکھ کر الوڈی سمجھ جاتی ہے کہ ڈریگن ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس ملکہ نے پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کو اپنی ریاست کے لیے قربان کیا تھا۔ الوڈی بہت تھک گئی تھی، اس لیے وہ یہاں سو جاتی ہے۔ سوتے ہوئے خواب میں ان سب لڑکیوں کو دیکھتی ہے جن کے نام یہاں لکھے ہوتے ہیں، جس سے وہ جاگ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ نیلے رنگ والے کیڑے اس کے زخم سے لپٹے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ان کو اپنے پاؤں سے الگ کرنے لگتی ہے، مگر وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا زخم کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ سب ان نیلے کیڑوں کی وجہ سے تھا۔ اس کے بعد ان کیڑوں کی مدد سے وہ اپنے ہاتھ کے زخم بھی ٹھیک کر لیتی ہے۔ پھر وہ ان کیڑوں سے دوبارہ لیمپ بنا لیتی ہے اور آگے جانے لگتی ہے۔ تھوڑا آگے جانے پر اس کو ایک میپ نظر آتا ہے جو وہاں پھنسی کسی لڑکی نے بنایا ہوگا۔ وہ اس میپ کو اچھی طرح دیکھ کر اس کے مطابق آگے جانے لگتی ہے۔ آگے جانے پر اسے سورج کی روشنی نظر آتی ہے، مگر وہ دیکھتی ہے کہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ اسے نکیلے پتھروں کو پار کر کر اوپر جانا تھا جہاں سے سورج کی روشنی آ رہی تھی۔ یہاں اسے کسی شہزادی کا تاج بھی ملتا ہے۔ وہ اس تاج کے سہارے اوپر جانے لگتی ہے۔ نیچے ڈریگن آ جاتی ہے اور وہ اسے اوپر جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ بہت مشکل سے وہ اوپر پہنچتی ہے، مگر اوپر جا کر وہ دیکھتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اونچائی پر ہے۔ یہاں سے وہ کچھ گھڑ سواروں کو دیکھتی ہے جو پہاڑ کے اندر جا رہے تھے۔ وہ ان کو آوازیں دیتی ہے، مگر بہت زیادہ اونچائی ہونے کی وجہ سے وہ اس کی آواز نہیں سن پاتے۔ تبھی باہر سے ڈریگن وہاں آ جاتی ہے۔ الوڈی فوراً پیچھے ہو جاتی ہے۔ ڈریگن اس کو کہتی ہے کہ اوریا ریاست نے مجھے اپنی ہر نسل سے 3 شہزادیاں دینے کا وعدہ کیا تھا اور تم اس نسل کی دوسری شہزادی ہو۔ یہ کہہ کر وہ الوڈی پر آگ سے حملہ کرنے لگتی ہے۔ تبھی الوڈی کو غار کے اندر سے اس کے باپ ہیکٹر کی آواز آتی ہے، جسے ڈریگن بھی سن لیتی ہے، اس لیے ڈریگن وہ آواز سن کر واپس غار کے اندر چلی جاتی ہے۔ الوڈی بھی وہاں سے نیچے اترتی ہے اور غار کے اندر جانے لگتی ہے۔ تھوڑا آگے جانے پر اسے بہت سارا سونا اور ڈریگن کے 3 مرے ہوئے بچوں کی ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر الوڈی سمجھ جاتی ہے کہ کئی سال پہلے جب اس ریاست کا بادشاہ یہاں آیا تھا تو اس نے ڈریگن کے بچوں کو مروا دیا تھا، جس کی وجہ سے ڈریگن غصے میں آ گئی اور اس کے سب سپاہیوں کو مار دیا۔ اور جب بادشاہ نے اپنی جان کی بھیک مانگی تب ڈریگن نے کہا کہ تمہیں اپنی ہر نسل سے 3 شہزادیوں کو مجھے دینا ہوگا۔ اسی طرح ڈریگن اس کی ساری نسل کو ختم کر کے اپنا بدلہ لے گی۔ مگر اوریا ریاست نے کبھی بھی ڈریگن کو اپنی شہزادیاں دی ہی نہیں، بلکہ اسی طرح چھوٹی ریاست کی شہزادیوں سے قربانی دلوائی جاتی۔ ملکہ بڑی چلاکی سے رسم کے نام پر ان کے ہاتھ پر شہزادے کا خون لگا دیتی تھی، جس سے ڈریگن کو یہی لگتا تھا کہ وہ اوریا ریاست کی شہزادیوں کو مار رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکٹر اپنے کیے پر شرمندہ تھا، اسی لیے وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں الوڈی کو بچانے کے لیے آیا تھا، مگر ڈریگن آتے ہی اس کے 2 سپاہیوں کو مار دیتی ہے اور ہیکٹر کے سامنے آ کر پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آیا ہوں اور اسے لے کر ہی جاؤں گا، اور وہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ الوڈی بھی ایک پتھر کے پیچھے سے یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تبھی ڈریگن ہیکٹر کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی یہاں پر ہی ہے، مجھے اس کے خون کی بدبو آ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اپنی بیٹی سے بولو کہ سامنے آئے، مگر وہ الوڈی سے کہتا ہے کہ تم سامنے نہ آنا، اور پھر وہ الوڈی سے معافی مانگتا ہے کہ اس کے سودے کی وجہ سے الوڈی آج یہاں ہے۔ اس کے بعد ڈریگن ہیکٹر کو مار دیتی ہے، جس سے الوڈی بہت زیادہ غمگین ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اس کی آواز سن کر ڈریگن اس کی طرف آتی ہے۔ اسی وقت ہیکٹر کا ایک سپاہی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ ڈریگن اس کی آواز سن کر اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر الوڈی ہیکٹر کے پاس جاتی ہے۔ تب ہیکٹر مرنے سے پہلے الوڈی کو کہتا ہے کہ فلوریا اور ہیلن تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہیکٹر مر جاتا ہے۔ تبھی الوڈی کی نظر ہیکٹر کی رسی پر جاتی ہے۔ وہ اس رسی کے سہارے اوپر جانے لگتی ہے۔ اسی دوران ڈریگن اسی سپاہی کو مار کر واپس آ جاتی ہے اور الوڈی کو اوپر جاتا دیکھ کر اپنے منہ سے آگ نکالتی ہے۔ الوڈی اس سے بچتے ہوئے اس غار سے باہر آ جاتی ہے اور ہیکٹر کے گھوڑے پر بیٹھ کر جانے لگتی ہے۔
تبھی ڈریگن بھی غار سے باہر آ جاتی ہے۔ اس لیے الوڈی اس گھوڑے سے اتر کر خود پتھروں کے نیچے چھپ جاتی ہے اور گھوڑے کو آگے بھگا دیتی ہے۔ اس کے بعد جب ڈریگن وہاں آتی ہے تو وہ گھوڑے کو اپنی آگ سے جلا دیتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں الوڈی نہیں ہے۔ اسی غصے میں وہ ایک پہاڑ کو آگ لگا دیتی ہے۔ جب ملکہ پہاڑ کو آگ لگے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ الوڈی کی وجہ سے ہے، اسی لیے وہ الوڈی کی بہن فلوریا کو قربان کرنے کا سوچتی ہے تاکہ ڈریگن کا غصہ کم ہو سکے۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شپ پر جاتی ہے جہاں فلوریا اور ہیلن ہوتی ہے۔ یہاں سپاہی ہیلن کو چاقو مار کر زخمی کر دیتے ہیں اور فلوریا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اگلے دن الوڈی ان پتھروں سے باہر آتی ہے تو ہیلن اس کے سامنے آتی ہے۔ ہیلن اس کو بتاتی ہے کہ ملکہ فلوریا کو بھی لے گئی ہے اور وہ اس کو ڈریگن کے حوالے کر دے گی۔ یہ سن کر الوڈی دوبارہ اس غار کی طرف جانے لگتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ فلوریا کے ہاتھ کو کٹ لگا کر اس کی قربانی دینے والی تھی، مگر ہنری ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ تب ملکہ اپنے ہاتھ پر کٹ لگا کر فلوریا کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے اور اس کو غار کے اندر دھکا دے دیتی ہے۔ نیچے ڈریگن فلوریا کو اٹھا کر اپنے پاس لے جاتا ہے اور الوڈی کا انتظار کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اپنی بہن کے لیے الوڈی ضرور آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد الوڈی بھی وہاں غار میں آ جاتی ہے۔ وہ وہاں پڑی چیزوں سے ایک ٹریپ تیار کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کی لاش کے پاس چلی جاتی ہے اور ان کی تلوار کو اٹھا لیتی ہے۔ دوسری طرف ڈریگن اپنے مرے ہوئے بچوں کو دیکھ کر کہتی ہے کہ ان لوگوں نے تمہاری جان لی تھی، میں ان کی نسل ختم کر دوں گی۔ اسی دوران الوڈی کا بنایا ہوا ٹریپ نیچے گرتا ہے اور وہ آواز کرتا ہے، اسی لیے ڈریگن اس آواز کی طرف بھاگتی ہے۔ تبھی الوڈی فلوریا کے پاس جاتی ہے اور اسے اٹھا کر جانے لگتی ہے۔ اسی وقت ڈریگن وہاں آ جاتی ہے تو الوڈی ڈریگن سے کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہ تو میں اوریا ریاست کی شہزادی ہوں اور نہ ہی یہ میرا خاندان ہے، مگر ڈریگن اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور اس پر آگ برسانے لگتی۔ الوڈی اس کے منہ میں تلوار ڈال دیتی ہے اور خود پانی میں کود جاتی ہے۔ اس سے الوڈی کے ہاتھ کافی زیادہ جل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈریگن اس کے پاس آتی ہے اور اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اس کے پیٹ میں اپنا ناخن مارتی ہے جس سے الوڈی کافی زخمی ہو جاتی ہے۔ اسی دوران وہ اپنا چاقو ڈریگن کی آنکھ میں مار دیتی ہے جس سے ڈریگن اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ یہاں الوڈی ایک پتھر کو نوٹس کرتی ہے کہ جس کو ٹکرا کر ہوا واپس آ رہی تھی۔ اسی سے اس کے دماغ میں ایک زبردست آئیڈیا آتا ہے، اس لیے وہ اس پتھر کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جب ڈریگن الوڈی کو مارنے کے لیے آگ نکالتی ہے تو الوڈی وہاں سے ہٹ جاتی ہے اور وہ آگ پتھر سے ٹکرا کر واپس ڈریگن کو جلانے لگتی ہے، جس سے ڈریگن کافی تکلیف میں تھی اور وہ وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی الوڈی اسے اپنے ہاتھ کا کٹ دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہاں آئی ہر لڑکی کے ہاتھ میں ایسا ہی کٹ تھا۔ وہ کہتی ہے کہ ملکہ اس کٹ کے ذریعے اپنا خون ہمارے خون میں شامل کر دیتی تھی، جس سے تمہیں ہمارا خون شاہی خون ہی لگتا تھا۔ الوڈی اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ انہوں نے تمہارے بچوں کو مارا ہے، مگر تم نے بھی کئی معصوم لڑکیوں کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر ڈریگن کہتی ہے کہ مجھے مار دو، مگر وہ اسے نہیں مارتی بلکہ نیلے کیڑوں کو ڈریگن کے اوپر ڈال دیتی ہے، جس سے ڈریگن کے سب زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد الوڈی محل میں آتی ہے جہاں ہنری اپنی تیسری شادی کر رہا ہوتا ہے۔ الوڈی اس شہزادی کے پاس جاتی ہے اور اس کو اپنی جان بچا کر بھاگنے کے لیے کہتی ہے۔ اس کے بعد وہ اونچی آواز میں سب سے کہتی ہے کہ جس کو زندہ رہنا ہے وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اس سے ملکہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم اس ڈریگن سے بھاگ گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، اور اگلے ہی پل ڈریگن محل کی چھت پر آ جاتی ہے۔ الوڈی یہاں سے باہر چلی جاتی ہے۔ تب ڈریگن اپنی آگ سے پورے محل کو اور اس میں موجود لوگوں کو سب کو جلا دیتی ہے، اور فلم کے آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ الوڈی اور اس کی فیملی اپنی ریاست میں واپس جا رہے ہوتے ہیں، مگر اس بار وہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ وہ ڈریگن بھی ہوتی ہے جو ان کی ریاست میں جا رہی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔